السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ محترم حاضرین، 13ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بتاتا، اس لیے کہ انسان کا نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر اللہ رب العالمین جس پر رحم کرے، اور بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، جب مصر کے گورنر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اور دربار میں اپنے جرم کو قبول کیا اور معافی مانگی اور اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی عاجزی اور اپنی سادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں خود بھی جو ہے اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بتاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس جو ہے بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین جس پر رحم کرے اور اسے بچا لے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین علم نفسیات کو بیان کر رہا ہے، جس کو انگلش میں سائیکالوجی کہتے ہیں۔ قرآن نے انسان کے نفس کی جو حالتیں ہوتی ہیں، جو کیفیتیں ہوتی ہیں، ان کیفیتوں کو، ان حالتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ایک حالت کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام نفس امارہ رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ قیامہ کے اندر نفس کے، انسان کے دل کی ایک حالت کو بیان کرتے ہوئے اس کا نام لوامہ رکھا ہے، اور اسی طرح سورۃ الفجر کے اندر ایک تیسری حالت کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام مطمئنہ رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نفس امارہ، اس کے متعلق علماء کرام کا کہنا ہے انسان کے دل کی وہ کیفیت یا انسان کا وہ نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے بار بار اور برائی پر ابھارتا ہے، اس کو قرآن نے نفس امارہ کہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ ہمیشہ صرف برائی کا حکم دیتا ہے۔ آدمی جب خالی وقت میں ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، حکم دیتا ہے کہ بیکار میں بیٹھنے سے کیا فائدہ، چلو ایک فلم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ایک فلم دیکھ لیتے ہیں۔ آدمی جب خالی ہوتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، حکم دیتا ہے کہ موڈ بڑا خراب ہو رہا ہے، 2-4 گانے سن لیتے ہیں۔ دل نہیں لگ رہا ہے، دوستوں کے پاس جا کر تاش کھیل لیتے ہیں۔ دل نہیں لگ رہا ہے، بیزار آ رہا ہے، تنہائی میں کچھ گندی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیشہ اس کا کام جو ہے انسان کو برائی کی طرف رہنمائی کرنا۔
برائی کو اچھے اچھے انداز میں لا کر پیش کرنا انسان کا بہت ہی خطرناک دشمن ہے۔ یہ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا؟ کس نے بہکایا؟ شیطان نے بہکایا، ابلیس نے بہکایا اور جنت سے نکال دیا۔ اور یہ ابلیس بھی جو ہے آسمانوں میں بڑا معزز عزت والا مانا جاتا تھا، بہت مقرب لوگوں میں سے تھا اللہ رب العالمین کے۔ اس کو کس نے بہکایا ہے نا؟ اس کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے، اس کے دل نے اس کو بہکایا۔ تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہاں سے تھتکار دیا گیا، ذلیل کر کے بھگا دیا گیا، اور آخرت میں جو انجام ہونا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے نفس سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ آدمی کو جب تک برباد نہیں کرتا اس وقت تک چپ نہیں بیٹھے گا۔ یہ بڑے بڑے حکیمانہ لوگوں کا، عقل مند لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نفس ایسا ہے جو برائی کا حکم دینے والا ہے، اگر آپ نے اس کی بات مان لی اور ہر بات آپ اس کی بات مانتے رہے، ہر بار آپ اس کی بات مانتے رہے، تو یہ کیا کرے گا؟ آپ کو غلام بنا لے گا، آپ کے اوپر حاکم بن جائے گا، آپ پر حکومت کرنے لگے گا۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ آدمی خواہ چپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں مست مگن ہوتا ہے، اچانک دل میں ایک برائی کا خیال آتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ اسے چھوڑ دوں، لیکن اندر سے اس قدر اس کو جھنجھوڑتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی ہر بات کو مانتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کو جہنم میں گرا کر رہے گا۔ عقل مند لوگوں کا کہنا ہے اگر آپ نے اس کو کنٹرول کیا، اس کے حکموں کو نظر انداز کر دیا، اس کے وسوسوں کو، اس کے خیالوں کو آپ نے کچل دیا، تو یہ آپ کا غلام بن کے رہے گا۔ اگر آپ نے اس کی بات مانی تو آپ پر حکومت چلائے گا، اور اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اس کو کچل دیا، تو وہ تمہارا غلام بن کے رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا، یہ نفس کبھی کبھی انسان کے لیے شیطان سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دل کے اندر جو جگہ ہوتی ہے شیطان کے لیے، وہ اسی جگہ ہوتی ہے، نفس امارہ کے پاس۔ وہیں پر آ کر شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے۔ بہرحال یہ نفس کی ایک قسم ہے۔ نفس کی دوسری قسم یا دوسری حالت جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، یہ بڑا اچھا نفس ہے۔ نفس کی، دل کی یہ بڑی پیاری حالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عزت کے خاطر اس کی قسم کھائی ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے نفس لوامہ کی۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ جب آدمی جو ہے نفس امارہ کی بات مان کر برائی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، فلم دیکھ لیتا ہے، گانے سن لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، اس کے بعد دل اس کو جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے اس کو، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تیرے سے یہ امید نہیں تھی۔ کسی سے کبھی جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ختم ہونے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے بچے کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ غلطی کا احساس دلاتا ہے یہ، اور جو غلطی ہوئی ہے اس پر تنبیہ کرتا ہے اور کوستا ہے، جھنجھوڑتا ہے آپ لوگوں کو۔ اس کو قرآن نے نفس لوامہ کہا ہے۔ اور ایک تیسرا نفس جو قرآن بیان کرتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ بڑا پیارا ہے، سب سے اچھا نفس،
دل کی سب سے اچھی حالت، اس کا کام کیا ہے؟ انسان کو بھلائی کا حکم دینا، بھلائی پر ابھارنا۔ اور جب آدمی کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو یہ جو ہے انسان کو ایک خوشی دیتا ہے، ایک مزہ دیتا ہے، ایک عجیب سی خوشی انسان محسوس کرتا ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا، کبھی کبھی محسوس بھی کیا ہوگا کہ راستے میں جاتے ہوئے اگر آپ نے کسی فقیر کی اچھی سی مدد کر دی، کسی یتیم کی آپ نے مدد کر دی، تو آپ کے دل میں ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی اچھے سے اطمینان کے ساتھ، دل میں ایک عجیب سی خوشی، ایک عجیب سی راحت ہوتی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ نفس مطمئنہ کا سپورٹ کرے، نفس لوامہ کی بات سنیں، لیکن نفس امارہ کو کچل دے، نفس امارہ کو ابھرنے نہ دے۔ اگر یہ ابھر گیا تو ان دونوں کو نیچے بٹا دے گا اور ان دونوں کو غلام بنا کر آپ کو بھی غلام بنا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے۔ یہ نفس کے شر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے پروردگارا میرے دل کو، میرے نفس کو تو تقوی عطا کر، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، صلاحیت دے۔ وزکیہا، اے پروردگارا میرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ انت خیر من زکاہا، تو ہی اچھے انداز میں اس کو پاک کر سکتا ہے۔ انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو ہی نفس کا کارساز ہے اور اس کا مالک ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس دشمن سے لڑنے کے لیے اس دعا کو سیکھے اور اپنی دعاؤں میں بار بار اس کو دہراتے رہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ بڑے مختصر الفاظ ہیں، اگر سیکھنا چاہے تو 5 منٹ میں آدمی سیکھ لے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن نے انسان کے نفسوں کی یہ 3 حالتیں بیان کر کے اس کے سامنے زندگی کا راز کھول دیا ہے کہ آدمی کو اگر کامیاب ہونا ہے، اچھا بننا ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر آدمی برا بننا چاہتا ہے تو کیا کر سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ یوسف کے اندر کہتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان لوگوں کے قصوں میں، انبیاء کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، عبرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ قرآن میں اس کو بہترین قصہ کہا گیا ہے، تو علماء اکرام نے پورے قصے پر غور کرتے ہوئے بہت ساری نصیحتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان میں سے 2 یا 3 نصیحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان پریشانیوں سے نہ گھبرائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نہ گھبرائے اور ان سے نہ بھاگیں۔ بزدلی ہے یہ، بلکہ جو پریشانی آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کو فیس کرے، اس کا سامنا کرے۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ انسان کو مضبوط بنانے کے لیے۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ انسان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ انسان کو لوگوں کے سامنے جو ہے ابھارنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر ہم پریشانیوں سے ڈر جائیں، مصیبتوں سے ڈر جائیں، ادھر ایک مصیبت آئی ہم نے گاؤں چھوڑ کر چل دیا، ادھر ایک مصیبت آئی پھر ہم نے جگہ بدل دی، اسی طرح اگر آپ مصیبتوں سے بھاگتے رہیں گے تو بزدل بن جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے۔
دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے اور بزدلی سے۔ بزدلی جو ہے ایک مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن جو ہے قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، گھبرائے نہیں، اللہ رب العالمین کی مدد کا انتظار کرتے رہے، ڈرے نہیں۔ پھر قافلے والوں نے اٹھا کر بازار میں بیچ دیا، نہیں ڈرے۔ پھر سازش کر کے لوگوں نے قید خانے میں ڈالا، ڈرے نہیں۔ انجام کیا ہوا؟ حاکم مصر بنے۔ پریشانیوں کا سامنا کرنا جب انہوں نے سیکھا، پریشانیوں سے بھاگے نہیں، پریشانیوں کے کچلتے کچلتے اتنا آگے بڑھے کہ مصر کے حاکم بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک مومن کو چاہیے، چاہے اپنے پڑھائی کے زمانے میں ہو، چاہے اپنے کام کے مراحل میں ہو، چاہے اپنے گاؤں محلے میں ہو یا اپنے رشتہ داروں سے ہو، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس سے نہ گھبرائیں، اس کا حل تلاش کریں اور ان کے سامنے ڈٹا رہے، انشاءاللہ ایک دن وہ بھی بڑا آدمی بنے گا۔ دوسری نصیحت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کی حفاظت کرے۔ آج ہم مسلمانوں میں بڑی کمی ہے اس چیز کی، چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر ان کے گھروں کو جانا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو اپنے گھروں میں بلانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا شادیوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی مجبوری سے یا بھول کر کسی کو شادی کی دعوت نہ دے تو لوگ ناراض ہو کر رشتہ کاٹ لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں، جاتے ہی نہیں اور نہ اس کو بلاتے ہیں۔ رشتہ داری اتنی ہلکی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رشتہ داری جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ اللہ رب العالمین رشتہ داری سے کہتے ہیں جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ لہذا رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں، نبھانے کے تعلق سے سوچیں۔ ہو سکتا ہے بعض رشتہ دار واقعی ایسے ہوں جو یقیناً تکلیف دیتے ہوں گے، آپ کو پریشان کرتے ہوں گے، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہوں گے، آپ کو برا بھلا کہتے ہوں گے، لیکن اللہ کے بندو اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر رشتہ داری کو آپ نے نبھائے رکھا تو اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، اللہ زندگی میں بڑی برکت عطا کریں گے، عمر کو دراز کر دیں گے، عمر کو لمبی کر دیں گے اللہ رب العالمین۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ غور کریں کہ ان کے بھائی ان کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ ارادہ چینج کر کے ان کو ایک جنگل میں، ایک کنویں میں، جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں، ایسے کنویں میں انہوں نے ڈال دیا۔ پھر بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے شرمندگی کے ساتھ اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیو آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور معاف کرنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ بدلہ لینے کی سوچتا ہے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا میں 2 لگاؤں گا، اس نے ایک گھونسا مارا میں 2 لگاؤں گا، ہماری فطرت میں ہے یہ چیز۔ لیکن جو آدمی معاف کرنے کی عادت ڈال لے، اللہ رب العالمین نے کہا ان ذلک من عزم الامور، معاف کرنا لوگوں کو جو ہے بڑے عزم والا، بڑی ہمت والا کام ہے، کمزور لوگ یہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے
تو اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھو، اپنے دوستوں کو معاف کرنا سیکھو اور ان کو قریب کرنا سیکھو، انشاءاللہ اللہ زندگی میں برکت عطا کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، تیسری نصیحت حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کیا جائے، اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کیا جائے، ان کے احسانوں کو سامنے رکھا جائے، ان کی قربانیوں کو محسوس کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برادری کو، اپنے ماں باپ کو مصر بلایا، فلسطین میں یہ لوگ رہا کرتے تھے، جب حاکم بنے تو اپنے ماں باپ کو اور اپنے 11 بھائیوں کو جب بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اپنے تخت میں ان کو بٹھا لیا، اپنے برابر ان کو بٹھا لیا، ان کی عزت کی۔ ایک مومن ایسے ہی ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے اپنے ماں باپ کے احسانات کو، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولتا۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے، ماں باپ کو نعوذ باللہ غلام سمجھ لیتے ہیں، نوکروں کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا ہے۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر واقعی تم دل سے بڑے ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ان کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھو۔ آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ یوں ہے، اور تیرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہر انسان اور ہر دور میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ نے عقل دے رکھی ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، خوبصورتی بھی دی ہے، اچھی اولاد بھی دی ہے، اچھے ماں باپ بھی دیے ہیں، روزانہ روزی روٹی کا بھی انتظام ہوتا ہے، سب کچھ برابر چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی انسان کی یہ مجال کہ وہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین طرح طرح کے عذابات میں ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور رہی سہی ہماری نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر بندے کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کسی کو نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، کیا کرتا ہے؟ اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، حرام کاموں میں لگاتے ہوئے عیاشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، دولت سے محروم ہے، صبح و شام دولت کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ کوئی نوجوان ایسا ہوگا جسے اللہ رب العالمین نے زبردست قوت سے نوازا ہوگا، صحت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہوگی، لیکن اس کی قدر نہیں کرتا، گٹکا کھاتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، عیاشی کرتے ہوئے بدماشوں کی طرح زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی اپاہج، پولیو قسم کا آدمی ہوگا جو صحت کے لیے ترس رہا ہوگا، تندرستی کے لیے ترس رہا ہوگا۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ کہیں پر کوئی اندھا ہوگا جو دیکھنے کے لیے یا آنکھوں کے لیے ترس رہا ہوگا، لیکن اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی ایک ایک نعمت کا احساس دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا احساس جب دل میں ہوگا تو ضرور بضرور زبان سے بھی شکر کے الفاظ نکلیں گے اور عمل سے بھی شکر ظاہر ہوگا۔
آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نے کوئی بڑی نعمت سے نوازا، اللہ نے اولاد سے نوازا یا کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا اور آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو کیا اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہو گئی؟ کیا شکر گزاری اتنی آسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی قراتوں کے ساتھ، لمبے لمبے سجدوں کے ساتھ۔ حالت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں پیر سوج جاتے ہیں۔ کوئی سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ نے سب گناہ معاف کر دیا، اگلے بھی پچھلے بھی، کیا بات ہے کہ اتنی عبادت کرتے ہو، تمہارے پیروں میں سوجن آ رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے بندے، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر ایسے ہوتا ہے، زبان سے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے اور عمل سے بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی جائے۔ کیسے؟ فرائض کی پابندی کی جائے، نوافل کو کثرت سے پڑھا جائے، اور جب بھی وقت ملے زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اور ان نعمتوں کی خوشی میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے دوسروں کو شریک کیا جائے۔ تب جا کر کیا ہوتی ہیں؟ یہ نعمتیں انسان کے پاس باقی رہتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑھاتا چلا جاؤں گا، برکت دیتا چلا جاؤں گا۔ آج تم نے 4 نعمتوں کی قدری کی ہے، عزت کی ہے، احترام کیا ہے، شکر گزاری کی ہے، کل کے دن وہ نعمتیں 8 ہو جائیں گی۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے جاؤ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حاصل کرتے جاؤ۔ اگر وہی تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، اللہ نے کہا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہیں پر ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر میری مائیں، بہنیں، شادی شدہ عورتیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب جہنم کے اندر جھانکا تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی بڑی کثرت میں نے جہنم میں دیکھی۔ عورتوں کی ایک بڑی جماعت جہنم میں جل رہی ہے، چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے۔ عورتیں پریشان ہوئیں، صحابیات، پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ عورتیں جو اس قدر جہنم میں گئی ہوئی تھیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اور بہت زیادہ۔ اور حقیقت بھی ہے، ایک شوہر محنت کر کے، پسینہ بہا کر، مہینوں سے تھکا ہارا اپنی بیوی کو پال رہا ہے، اپنے بچوں کو پال رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی بڑی بڑی خواہشات کو پوری کرتا ہے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی دن کمی ہو جائے، ناراض ہو جائے تو کیا کہتی ہیں؟ میں نے آپ سے زندگی بھر خوشی نہیں دیکھی، آپ نے ہمیشہ مجھے دکھ دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بڑی ناشکری ہے، اور اسی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین عورتوں کی ایک بڑی جماعت کو جہنم میں ڈالیں گے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے شوہروں کی، ان کی کمائی کی قدر کریں، اور جتنا بھی وہ اپنی استطاعت کے حساب سے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی خوشی سے گزرے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ایک سفیر آئے ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، انہوں نے اعلان کے لیے کہا ہے، لہذا جاتے ہوئے ان کا خیال کرتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم۔